اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ سب دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسلمان کا اسلام، کہ کس حد تک مسلمان اسلام کے اندر داخل ہو تو وہ کامل، اکمل، مکمل مومن، موحد، مخلص اور مسلم بن سکتا ہے اور اپنے آپ کو کہلوا سکتا ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی، روزے کو چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے نماز آدھی پڑھی، آدھی کو چھوڑ دی، کچھ لوگوں نے جمعہ کے جمعہ، کچھ لوگوں نے عید سے عید، کچھ لوگوں نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر روزوں کو چھوڑ دیا، اور کچھ لوگوں نے نماز بھی پڑھی، رمضان المبارک مقدس مہینے کے روزے بھی رکھے، اور زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، حج کو چھوڑ دیا، جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا۔ یعنی کہ ارکان اسلام کے اندر ایک نہ ایک چیز بندے کی زندگی میں کم ہوتی گئی، کسی نے کچھ چھوڑ دیا، کسی نے کچھ چھوڑ دیا۔ لیکن ہم اللہ کے قرآن سے پوچھیں گے کہ مومن مسلمان کون ہے اور وہ کتنا اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے، داخل ہو تو وہ اپنے آپ کو مومن کہلوا سکتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ ایمان، آپ مشرک نہیں تھے، آپ نے اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، یہ مان لیا، ایمان لے کر آ گئے۔ اس کے بعد ادخلوا فی السلم، اسلام کے اندر وہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر۔ کتنا داخل ہو؟ کافتن، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر۔ یہ نہیں کہ ایک چیز کو چھوڑ دیا، دوسری کو پکڑ لیا، جس پہ اپنا دل راضی ہو گیا اس کو پکڑ لیا، جس پہ دل نہ راضی ہوا اس کو چھوڑ دیا۔ ایسے اسلام کے اندر مومن کی، ایسے اسلام کے اندر مسلمان کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک چیز کو چھوڑ دیا، ایک چیز کو پرموٹ کر لیا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَقَافَتًا، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ کرو پیروی شیطان کی۔ کیوں نہ کریں شیطان کی پیروی؟ وہ بھی اللہ رب العالمین کے قرآن نے آگے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کی پیروی نہ کرو، اور اس لیے نہ کرو کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھو اللہ کے قرآن نے متعدد بار قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو، اس سے بچ کے رہو، اس سے بچ کے رہو۔ کیونکہ جہاں بھی آپ نیکی کے راستے پہ چلیں گے تو یہ سامنے ضرور آئے گا، آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، اوپر سے نیچے سے، یعنی ہر لحاظ سے یہ شیطان آپ کے اوپر حملہ کرے گا۔ اس کو آپ نے سمجھ کر رکھنا ہے کہ یہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور یہ اب جو ہم حرکت کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، کیا یہ شیطان کا عمل ہے یا رحمان کا عمل ہے؟ اس لیے اس چیز کو سمجھ کر اسلام کے اندر داخل ہوں تو کافتاً، پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل ہوں۔ آدھا عمل، آدھا کفر، آدھا اسلام، یعنی کفر اور اسلام مل کر نہیں رہ سکتے۔ جہاں بھی اسلام آئے گا تو وہ نکھر کر آئے گا، اسلام نکھر کر آئے گا، کیونکہ روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اندھیرا آئے گا تو روشنی چلی جائے گی، اگر روشنی آئے گی تو اندھیرا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس کو